کچرے کے ڈھیر سے ملی ایک خوبصورت اور جوان بچی کی لاش، اور یہ بچی کون تھی؟ برٹش نیشنلٹی ہولڈر ایک خان فیملی سے تعلق رکھنے والی اس جوان سالہ بیٹی کو کس نے قتل کیا؟ آخر اس کا کیا قصور تھا؟ اور اس قتل کے پیچھے جو چیزیں نکلی، اسے سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کہ آخر ہمارے خونی رشتے اتنے سنگ دل بھی ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہی بچوں کے جو ہے نا وہ گلے جو ہے وہ دبا دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، ایک ایسی آپ کہہ لیں ہماری معاشرتی خاص طور پہ برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کی بس مینٹیلٹی کہ آپ یو کے چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، مگر آپ کی جو ایک چھاپ ہے نا کہ بس بچیاں کہیں بگڑ نہ جائیں، یہ نہ ہو جائیں، یہ چیز آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یہ ایک ایسی فیملی تھی جو پٹھان فیملی، خان فیملی تھی۔ یاسین خان جن کی اس بیٹی کا نام تھا سمیہ بیگ، اس بچی کا نام تھا سمیہ خان، اس کا نام تھا، اور 16 برس کی لڑکی تھی اور اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے وہاں پر زیادہ تر بیک فوٹ میں یہ لوگ رہتے تھے۔ اب یہاں پر اس فیملی میں جب یہ بچی کالج لیول پر آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہاں کی ثقافت کے حساب سے بچے 16 سال کے 17 سال کی بچیاں یا بچے تھوڑا ذات ہونا چاہتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ماں باپ کے ساتھ کیمسٹری میچ نہیں کر رہی ہوتی۔ تو یہاں پر ماں باپ کو ایک فکر لاحق ہو جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ بچی ہاتھ سے نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ بچی کچھ ایسا کر لے کہ ہمارے پورے خاندان کے لیے تھو ہو جائے۔ تو اس سوچ کے پس منظر میں وہ بچی سے کہتے کہ ہم تمہیں پاکستان لے جانا چاہتے ہیں۔ تو بچی کہتی ہے کہ میں اپنی یہاں پہ تعلیم وغیرہ چھوڑ کے، اور آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ بچی جو تھی یہ سمیہ پڑھنے میں بہت ہی لائق بچی تھی، بہت ہی زبردست قسم کی اسٹوڈنٹ تھی، اور بیہیویئر وائز، اخلاق وائز سب اس سے بہت خوش تھے۔ اب اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ والدین جو ہیں مجھے پاکستان لے جا رہے، 2 بھائی بہن تھے، تو یہ جانے سے منع کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی والدہ بتاتی کہ تمہارا رشتہ جو ہے وہ پاکستان میں تمہارے فادر نے جو ہے وہ ڈن کر دیا، اور تمہاری شادی کرانے کے لیے جو ہے وہ ہم پاکستان لے کر جا رہے ہیں۔ جب یہ بات اس کو پتہ چلتی ہے اور گھر میں اس پہ زور زبردستی ہوتی ہے لے جانے کے لیے، تو یہ پولیس کو فون کر دیتی ہے، اور پولیس کو فون کر کے کمپلین کر دیتی ہے کہ میرے پیرنٹ جو ہے مجھے زبردستی پاکستان لے جانا چاہتے ہیں اور وہاں جا کر میری شادی کر رہے ہیں، جبکہ میں 16 سال کی ہوں، تو مجھے میرے ماں باپ کے اس سے بچائیے۔ اب آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو وہاں کی سوشل نیٹ ورکنگ کہہ لیں، یہاں کی وہاں پہ جو بچوں کے جو سنبھالنے والے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور ان دونوں بھائی بہن کو جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں۔ اب یہ تحویل میں لے کے تقریباً کوئی 7-8 مہینے یہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور بعد میں یاسین خان کا ایک اور بھائی جو کہ یو کے اندر رہتا تھا، وہ اس کا نام تھا داؤد خان۔ اب داؤد خان جو ہے وہ اب بچی سے ملنے جلنے جاتا تھا، ماں باپ کو بھی سمجھا رہا تھا کہ بچے ہیں، ناسمجھ ہیں۔ اب بچوں سے بھی ملتا ظاہر ہے وہ اس ماحول میں نہیں رہ پا رہے تھے۔ بچے جو ہے کورٹ سے جا کے کہتے کہ میں ان بچوں کی جو ہے وہ کسٹڈی لینا چاہتا ہوں اور بچوں کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹی جو ہے وہ اپنے چاچا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، بیٹا جو ہے یہ لوگ یاسین خان کو دے دیتے ہیں۔ اب اس کو جو ہے وہ چچا کے گھر آ کے یہ رہنے لگتی ہے، اپنی تعلیم جو ہے مکمل کر کے اب تعلیم مکمل کرتی ہے، اپنی پڑھ رہی ہوتی ہے، اور اپنے چاچا کے گھر میں یہ بہت خوش ہوتی ہے، بہت ہی مطمئن ہوتی ہے، اور اسی طرح کچھ عرصہ بیت جاتا ہے۔ اب ان دونوں بھائیوں کا ایک اور بڑا بھائی جس کا نام طاؤس خان تھا، وہ وہیں رہتا تھا یو کے اندر، مگر کسی اور سٹی میں رہتا تھا، تو ان سے اتنا زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ تقریباً 10 سال کے بعد وہ آتا ہے بیک فوٹ میں، اور اس کے داؤد خان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، اسے یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ ان کا یہ چل رہا ہے، بچی نے یہ کیا وہ کیا۔ اب وہ بڑا جو ہے نا وہ سیخ پا ہو کے غصے میں آگ بگولا ہو کر جو ہے وہ داؤد خان کے گھر پہنچتا ہے، اور جب یہ سمیہ کو دیکھتا ہے کہ وہ نیچے موجود ہوتی ہے، داؤد خان جو ہوتا ہے وہ اوپر کمرے میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ نیچے بہت زیادہ شور شرابہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بچی کو برا بھلا کہتا ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا تم نے شادی سے انکار کر کے، اور تم یہ کیا، ہمارے خاندان کا نام ڈبو دیا، یہ دیا۔ اب جب بہت زیادہ شور شرابے کی آواز آتی ہے لڑائی جھگڑے کی، تو پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جب آ کر آگے بڑھتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ سب کیا ہو رہا ہے، ہم پولیس کو کمپلین کریں گے، تو یہ جو طاؤس خان ہوتا ہے، جو ان کا تایا ہوتا ہے سمیہ کا، وہ اس کو دھمکیاں دیتا ہے کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور میں تمہیں دیکھ لوں گا تم نے جو کچھ کیا اور جو تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو، یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ ساری بات ہونے کے بعد شام کے ٹائم پہ داؤد خان اٹھ کے جب نیچے آتا ہے تو اسے سمیہ کہیں بھی نہیں ملتی۔ کمرے میں دیکھتا ہے کہ سامان سارا بکھرا پڑا ہوا ہے، مگر وہاں پر سمیہ نہیں ہے۔ وہ فوراً یاسین خان کو فون کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں پر بھی نہیں آئی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ آگے پیچھے اپنے سرکل میں جو اس کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں ان سے پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ سمیہ کا انفارچونیٹلی کہیں بھی کوئی پتہ نہیں چلتا۔
پھر یہ لوگ رات گئے جا کے پولیس میں کمپلین درج کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بچی جو ہے وہ یہاں سے لاپتہ ہو چکی ہے، نہیں ہے، ہمیں نہیں مل رہی۔ اب اس سارے سانے کے بیچ میں جب یہ اڑوس پڑوس میں پتہ کر رہے ہوتے تو پڑوسی آ کے بتاتے کہ بھئی یہاں پر کوئی بندہ آیا تھا اور وہ آپ کی بیٹی کو دھمکیاں دے رہا تھا، لڑائی کر رہا تھا۔ تو انہیں تھوڑا سا جو وہاں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں CCTV، اس میں دیکھ کے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بڑے بھائی ہیں جو کہ 10 سال کے بعد دوسرے شہر سے آ رہے ہیں، اور انہی کے جو یہ داؤد خان ہوتے ہیں پولیس کو بتاتے ہیں کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، نارمل نہیں ہے، ان کے اپنے بچے ان سے نہیں مل رہے ہیں، اور یہ بندہ جو ہے نا تھوڑا ہائپر ہے، بڑا غصیلا قسم کا مزاج ہے اس کا، دماغی طور پہ نارمل بندہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس نے ہی کچھ نہ کر دیا ہو ہماری بچی کے ساتھ۔ اب پولیس اپنے طور پہ چھان بین کرتی ہے، ڈھونڈتی ہے، اس کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، پوچھ گچھ کی جاتی ہے، بٹ کوئی کلو نہیں ملتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہاتھ آتی ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ اسی نے ہی مرڈر کیا ہے یا قتل کیا ہے۔ اس سب کے بعد تقریباً کوئی 5-6 دن گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں ایک کال آتی ہے کہ پیک ووڈ میں جو ایک کچرا کنڈی ہوتا ہے جہاں پہ پورے شہر کا کچرا جو ہے وہ ڈمپ کیا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں وہاں پر ایک کارپیٹ کے اندر ایک لاش نظر آ رہی ہے۔ اب جب پولیس وہاں پہنچتی ہے اور اس لاش کو کھولتی ہے کارپیٹ کو، تو اس کے اندر سے جو ہے وہ سمیہ کی لاش نکل آتی ہے۔ جب سمیہ کی لاش نکل آتی ہے تو یہ بات یاسین خان کو پتہ چلتی ہے، داؤد خان کو بھی پتہ چلتی ہے، ماں باپ پہ قیامت گزر جاتی ہے کہ اتنی خوبصورت 16 سال کی بچی کو آخر کس نے اتنی بے رحمی سے قتل کر کے جو ہے وہ یہاں پھینک دیا۔ اب یہاں پر پولیس تفتیش کرتی ہے، اور اس کے بعد کچھ ایسے کلو ملتے ہیں ان کو، اور وہ اس کو گرفتار کر لیتی ہے، اس کے تایا کو۔ اور اس کے بعد جب وہ تفتیش کا دائرہ آگے بڑھاتے ہیں تو اس کی جو انہی طاؤس خان کی جو ایک بیٹی جو کہ کسی اور شہر میں رہتی تھی، وہ بتاتی کہ میرے فادر نے میرے ساتھ بھی جو ہے بڑا ظلم کیا، میرے اوپر الزامات لگائے کہ میرا طور طریقہ ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، یہ کہہ کے مجھے قتل کی دھمکیاں، جس کے بعد میں نے پولیس سے جو ہے وہ کہا کہ مجھے ان سے بچایا جائے، اور جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں پر یہ شخص بالکل بھی نہ آ سکے، اس کا بالکل ریسٹرکٹ لگا دی جائے کہ اس طرح انٹر بھی نہ ہو۔ اس حد تک یہ بندہ وحشی درندہ تھا۔ اب جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، ساری CCTV کیمرے وغیرہ نکالے جاتے ہیں، تو پھر یہ اپنا منہ کھولتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے اس پہ بہت زیادہ غصہ تھا، میں نے جو ہے وہ جب لوگ اندر گھروں میں چلے گئے میں واپس آیا اور میں نے جو ہے وہ اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس کی لاش کو کارپیٹ میں لپیٹ کے جو ہے میرے پاس ایک کیبن تھی، میں نے اس کو جو ہے وہ کیبن میں ڈالا، اور پہلے میں نے اس کو یہاں پہ ایک کنٹینر تھا وہاں پہ لا کے چھپا دیا، اور 4-5 دن کے بعد جو ہے میں نے اس کو لے جا کے یہاں کچرا کنڈی میں پھینک دیا۔ جب یہ بیان دے تو ظاہر ماں باپ پہ قیامت گزر جاتی ہے، اور اس کے بعد عدالت میں کیس چلتا ہے، اور اس تایا نما وحشی درندے کو جو ہے وہ 25 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے، اور اس وقت یہ اپنی سزا مکمل کر رہے ہیں جیل کے اندر۔ تو یہ اس قسم کے سنگین اور درندہ صفت لوگ جو کہ اپنی مینٹیلٹی کو ساتھ لے کے گھومتے ہیں، جن کے لیے عزت کا پیمانہ جو ہے وہ صرف عورت، اپنی بیٹی، اپنی بہن ہوتی ہے، اس کی سر کی چادر ہوتی ہے، اور بھلے آپ کچھ بھی کرتے پھریں مگر اپنی بچیوں کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں، اس کے بعد اس قسم کے قتل کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی پیاری ہستی کھیلتی بچی کو جو ہے وہ اس دنیا سے انہوں نے رخصت کر دیا۔ جبکہ اس سارے کیس کے تناظر میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ پیرنٹس کے اوپر بھی شک جا رہا تھا، مگر سب نے یہی کہا کہ پیرنٹس جب سے یہ بچی چاچا کے گھر آئی تھی تو ہم نے نہیں دیکھا کہ پیرنٹس نے کچھ بھی بچی کے خلاف کوئی بات کی، وہ خاموش ہو گئے تھے، نہ غصہ کر رہے تھے، نہ منا رہے تھے، بچی کو بچی کے حال پہ چھوڑا ہوا تھا کہ اپنے چاچا کے گھر اپنے باپ جیسے ہی اس کی آئیں۔ بس یہ طاؤس خان پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو گیا، اور اس بچی کو جو ہے وہ اس کے جان سے ہاتھ دھونی پڑ گئی۔ تو یہ ایک واقعہ جو ابھی ریسنٹلی ہوا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔